تو سیدنا امام علی علیہ السلام جس طرح آپ کی شجاعت اور بہادری کے حوالے سے گفتگو یہاں ہو رہی ہے، بیسیکلی شجاعت ہو، بہادری ہو یا علم ہو، یہ تمام بیسیکلی اللہ رب العزت کی عطا کردہ وہ قوتیں ہیں کہ رب تعالیٰ جب کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو رب کی قوت کے سامنے پھر کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ بالکل صحیح۔ امام علی علیہ السلام بظاہر اگر ہم دیکھیں تو جسمانی اعتبار سے وہ کوئی بہت بڑے جسم کے مالک نہیں تھے، اور جس طرح علامہ محمد ستین صاحب نے بھی بات کی کہ کھانے پینے کا انداز بھی آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا، لیکن جب اللہ کے ذکر، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کسی انسان کے پاس موجود ہو تو اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے کائنات کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کے سامنے نہیں ٹھہرتی۔ بے شک۔ یہاں سے میں اس بات کا استدلال بھی کروں گا، آج کے وقت کے مطابق بھی ہمارا تقاضا بھی بنتا ہے کہ جب ایسی شخصیات موجود تھیں تو اس وقت اسلام کی سربلندی تھی، اسلام کا بول بالا تھا، اور اسلام کے مخالفین اسلام کے سامنے ٹک نہیں سکتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ جب ہمارے دلوں سے اللہ کے رسول اور اہل بیت اطہار کی محبت نکل گئی تو اس وقت ہم ہر طرح کے سہولیات لینے کے باوجود، ہر طرح کے اچھے کھانے کھانے کے باوجود، بڑے بڑے جسم پال لینے کے باوجود ان کے اندر کوئی سکت نہیں ہے کسی کے سامنے، نہ صرف یہ کہ مقابلہ کرنے کی بلکہ الفاظ کے ساتھ بھی ہم کسی کو جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو آج اگر ہم امام علی علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کریں، آج کے دور میں بھی اس کی ضرورت ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو لے کر چلیں گے، کیونکہ جب وہ خیبر کا واقعہ آتا ہے تو میں نے شروع میں جو ایک کرائٹیریا بنایا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ میرے ساتھ ایمان کے بغیر کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، تو وہاں پر امام علی علیہ السلام کی محبت کا، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کی گواہی خود رسول اللہ دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کل میں علم اس کو دوں گا کہ جس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوگی، اور وہ جھنڈا اگلے دن امام علی علیہ السلام کو وہ علم دیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسے شخصیات تھیں، یہ ایسی ہستیاں تھیں کہ جن کی محبت کی گواہیاں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینے والے تھے، اور آپ کی ہر اعتبار سے، آپ کے علمیت کے اعتبار سے باب العلم ہے، گواہی رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی تطہیر کے اعتبار سے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو آیت کریمہ نا کہ لیذھب عنکم الرجس، تو یہ جو ہے کہ رجس تو قریب تو ہونا ہی دور کی بات ہے، اللہ نے گناہ، کمی، کجی، کوتاہیوں کو آپ سے ہزارہا میل کے فاصلے پر رکھ دیا، قریب تک کبھی آنے ہی نہیں دیا ان چیزوں کو۔ یہاں اس سے مراد یہ تھی۔ اور پھر آپ علیہ السلام دیکھیں، ایک گھر ہے، ایک گھر کے اندر اللہ رب العزت نے کیا ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، دونوں صاحبزادے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور آپ کی زوجہ جو حضور علیہ السلام کی لخت جگر ہیں، تو آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو آپ علیہ السلام سے کون کون سے فضائل ہیں جو امام علی علیہ السلام کو نہیں ملے؟ اور محبت پھر دیکھیں، بعض اوقات نا ہم آج کے دور میں کچھ تقاضے کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت کو، پھر رسول اللہ درجات اپنی اپنی جگہ ہیں، لیکن میں نے اللہ کو نہیں دیکھا ہوا، میں اللہ سے محبت کروں گا رسول اللہ کو دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو رسول اللہ کی سنت ہے اگر میں اس کو اپناؤں گا تو تب میں اللہ سے میری محبت ثابت ہوگی، اور قرآن میں بھی اللہ نے بار بار اسی چیز کا اعادہ کیا ہوا ہے۔ امام علی علیہ السلام، نماز کا وقت ہو گیا اور حضور علیہ السلام آپ کی گود میں سر انور رکھ کے تو آرام فرما رہے ہیں، اور ادھر سے عصر کا وقت نماز کا گزرے جا رہا ہے، اور ایسی ہستی جن سے نماز اور اللہ کی بندگی وہ ان سے دور ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کا تقاضا آپ کے اوپر اتنا غالب آیا، وہ محبت اتنی غالب آئی کہ نماز کا وقت گزر گیا، اور جب آنسو آپ کے گرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ آپ کی تو نماز گزر رہی ہے، آپ جب بیدار ہوئے تو پوچھا علی بتاؤ یہ نماز کیسے اب ادا کرنی ہے، یہ قضا ادا کرو گے یا ادا صورت میں ادا کرو گے؟ تو اللہ رب العزت کے توفیق سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے اللہ نے سورج کو پلٹ کر پھر وہی مقام دیا، عصر کی جگہ پر واپس لوٹ کر آیا، اور امام علی علیہ السلام نے وہ ادا نماز پڑھی، وہ قضا نہیں پھر پڑھی۔ تو جب یہ محبت رسول لوگوں کے دلوں میں جاگزین ہو جائے گی نا تو بہادری، شجاعت، یہ سب چیزیں پھر ان کے، اور پھر خاندان ہی شجاع لوگوں کا ہے۔ دیکھیں نا، جب امت کا افتراق آیا، سلطنت اسلامیہ ٹوٹنے لگی،
امام حسن علیہ السلام آگے اور آ کر کیسا اتفاق دے کر ایک دم سے اس سلطنت کو بچا لیا۔ دوسری طرف جب یزید لعین جیسا شخص آتا ہے جو اس اسلامی اقدار کا بیڑا غرق کرنے کے لیے آ گیا، تو وہاں پر امام حسین علیہ السلام اپنی شجاعت اور بہادری کے ساتھ آ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر آپ کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کرتے۔ اور وہ بظاہر جو ہمیں جو لگتا تھا کہ اس جنگ کے اندر بظاہر ایک مظلوم گھرانہ کہلایا، لیکن انہوں نے قیامت تک کے لیے دو طبقے تقسیم کر دیے کہ یہ حسینی طبقہ بن گیا اور یہ یزیدی طبقہ بن گیا، اور آپ نے فرما دیا کہ آج کے بعد حق کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو حسینی لشکر کے اندر کھڑے ہوں گے، اور باطل کے اوپر وہ لوگ ہوں گے جو یزیدی لشکر کے اندر کھڑے ہوں گے۔ واہ، تو یہ بہادری کا تو خاندان ہے سارا، الحمدللہ۔ یہ آپ نے کتنے اچھے انداز میں اس کو کنکلوڈ کیا۔ میں چاہوں گی علامہ صاحب آپ اس ٹاپک کو کنکلوڈ کریں کیونکہ میں نے بریک پر جانا ہے۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا امیر المومنین کو حق و باطل کا جو ہے ایک معیار قرار دیا ہے، اور جو مومن اور منافق کی پہچان کا جو ایک معیار ہے وہ مولا امیر المومنین کو قرار دیا ہے، اور کہا ہے لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا المنافق، کہ یہاں کہ تم یا علی تیرے سے صرف اور صرف مومن جو ہے وہ محبت کرے گا، اور تو اس سے بغض صرف دشمنی اور نفرت وہی کرے گا جو منافق ہوگا۔ یہ معیار آپ نے میں نے قائم نہیں کیا، رسول اللہ نے کیا، اور اس کے بعد کیا یہ اپلائی ہوا؟ جی ہوا۔ ابن عباس بہت بڑے راوی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہاں جی کہ ہم جو ہے جب اسلام تازہ تھا اور لوگ مسلمان ہو رہے تھے، نہیں پتہ لگتا تھا کہ ہاں جی یہ جو سچا مسلمان ہے یا اس نے لبادہ اوڑھ لیا ہے، یہ منافق ہے۔ کہ منافق وہ ہوتا ہے کہ جو جس کا اندر کچھ ہوتا ہے، تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جان بوجھ کے وہاں پہ مولا علی کا ذکر چھیڑ دیتے تھے۔ اگر چہرے پہ خوشی ہو جاتی تو ہمیں محسوس ہو جاتا تھا کہ یہ حق پہ اور مومن ہے، اور اگر چہرے کے اوپر اس کے پریشانی اور اس کے غضب آ جاتا تھا تو محسوس ہوتا تھا کہ ہاں جی یہ منافق ہے۔ اور یہاں پہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنی نسلیں بھی چیک کیا کرتے تھے کہ جس رستے سے جو ہے وہ مولا امیر المومنین آتے تھے اس رستے میں ہم اپنی اولاد کھڑا کر دیتے تھے۔ اگر وہ اس کو مولا کو دیکھ کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ اور لطافت آتی تھی تو ہم کہتے تھے کہ یہ دعا کا حقدار ہے، اور باقی اگر وہ اس کے چہرے کے اوپر وہ نفرت آتی تھی تو جا کے کہتے تھے ہم اپنی عورتوں کو طلاق دے دیتے تھے کہ اگلی نسل محفوظ ہو جائے۔ یعنی یہاں تک معیار ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے جیسا کہ ابھی فرما رہے تھے کہ ہاں جی جب خیبر کے میدان میں یہاں تک کہا گیا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا، یعنی یک طرفہ نہیں، دو طرفہ ہے۔ ہاں، تو یہاں پہ معیار یہ ہے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب وہ ہستی ہیں، ایک ایسا ترازو رسول اللہ نے بنا کے امت میں رکھا ہے جو جنت اور جہنم کے لیے بہترین، اور جنت اور جہنم بھی مولا علی کے ہاتھوں میں رکھ دیا، علی تو جان اور جنتی جانے اور جہنمی جانے۔ پوچھا گیا کہ ہاں جی یا رسول اللہ آپ تو جو ہے وہ مالک ہیں، سردار ہیں، آپ ہی سارا کچھ ہیں، نبی اور علی تو آپ کے ولی ہیں، ہاں جانشین ہیں، وہ تو بات کی بات ہے، جنت جہنم تو آپ کو تقسیم کرنی چاہیے تھی۔ ہاں، تو کہتے ہیں کہ میری امت کے ہونے 73 فرقے اور کتنی اور مخلوق ہوگی، تو میں ہوں رحمت للعالمین، تو ہر کسی نے آنا ہے میرے پاس۔ تو میں نے دنیا بھی معیار جو ہے مولا علی کو قرار دیا تھا، اور آخرت میں بھی میں معیار جو ہے وہ مولا علی کو قرار دوں گا کہ جو علی جس کو چاہے گا جنت میں بھیج دے گا، جس کو چاہے گا جہنم میں بھیج دے گا۔ تو یہ معیار جو ہے یہ ہمیں دنیا و آخرت کے اندر ہے۔ اور یہاں پہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے رسول اللہ نے کہا تھا کہ یا علی اگر تو دنیا کی ہر نعمت بھی اپنے دشمن کو دے دینا جو تو اسے نفرت کرتا ہے، تو اس کی نفرت میں کمی واقعہ نہیں ہوگی، اور تو اپنے چاہنے والے کی ناک بھی کاٹ دینا تو اس کی محبت میں کمی واقعہ نہیں ہوگی۔ کیا بات ہے، خوبصورت بات۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ